نیلی لالٹین دوسرا اور آخری حصہ۔ ہادی کی بات سن کر لالی کو نہ جانے کیا ہوا کہ اس نے اپنے گھر کی کچی کوٹری ان دونوں کو دے دی۔ یہ سن کر گاؤں کے لوگ بھی حیران رہ گئے۔ ہادی نے واقعی بڑی محنت کی اور لالی کو آرام پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ وہ گھر کی صفائی ستھرائی کرتا اور سبزیاں جمع کر کے بازار میں بیچنے جاتا۔ اس کے بابا اسکول کے باہر بھٹے کے دانے بھون کر بیچتے تھے۔ ایک دن وہ بیمار ہوئے تو انہوں نے ہادی سے کہا، نہ جانے میں کب مر جاؤں، یا تو تم میری ریڑھی چلاتے رہو یا اسے بیچ کر اسکول میں داخل ہو جاؤ۔ تعلیم سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اب یہ تم پر ہے کہ تم کون سا راستہ اختیار کرتے ہو۔ پھر ہادی کے بابا کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد لالی کا رویہ اس سے اور بھی خراب ہو گیا۔ وہ اس سے بہت کام لینے لگی، مگر اسے اسکول جانے کی بھی اجازت دے دی۔ ہادی نے اسکول میں بھی محنت کی اور لالی کی خدمت میں بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ گاؤں کے شریر لڑکے ہادی کو بہکاتے تھے کہ تم اس لالچی بڑھیا سے جان چھڑاؤ، مگر ہادی نے ان کی بات پر دھیان نہیں دیا۔ ایک دن لالی نے ہادی کو اپنا پرانا تکیہ اور لکڑی کا بکس دیا اور کہا، یہ دونوں چیزیں تمہارے کام آئیں گی۔ بکس میں کتابیں رکھو اور میز کے طور پر استعمال کرو۔ ہادی دونوں چیزیں لے گیا اور اپنی کوٹری میں رکھ دی۔ نصف شب لالی کی چیخوں سے اس کی آنکھ کھلی تو وہ بھاگ کر لالی کے کمرے میں پہنچا، جہاں فرش پر اس کا بکس کھلا پڑا تھا اور اس کا سامان بھی فرش پر بکھرا ہوا تھا۔ کپڑے، برتن اور چارپائی بھی الٹی پڑی تھی۔ کچھ چور لالی کی نیلی لالٹین چوری کرنے آئے تھے، مگر کچھ نہ پا کر بڑھیا کو دھکا دے کر ہی چلے گئے۔ لالی زمین پر پڑی ہائے ہائے کر رہی تھی اور چوروں کو کوس رہی تھی۔ ہادی نے لالی کو اٹھایا، اس کو پانی پلایا۔ وہ جانتا تھا کہ گاؤں کے شرارتی لڑکے لالی کی لالٹین چرا کر اسے تنگ کرنا چاہتے تھے، مگر ہادی کو لالی سے بہت ہمدردی تھی۔ مگر کبھی کبھی وہ حیران ہوتا تھا کہ لالی اپنے پیسوں کا کیا کرتی ہے۔ ان دنوں امتحان ہونے والے تھے، وہ جاگ کر پڑھنا چاہتا تھا۔ اس نے رات کو اپنی کوٹری میں اپنے بابا کا پرانا جوتا جلایا اور اس کی روشنی میں سبق یاد کرنے لگا۔ اچانک اسے احساس ہوا کوٹری میں کوئی ہے۔ اس نے دیکھا تو وہ لالی تھی۔ ہادی گھبرا کر بولا، اماں مجھے روشنی کی ضرورت تھی۔ لالی نے ہادی سے کہا، میں نے جو بکس تمہیں دیا تھا اسے کھولو۔ ہادی نے صندوق کھولا تو اس میں لالی کی نیلی لالٹین رکھی تھی۔ لالی بولی، آج سے یہ لالٹین تمہاری ہے، اسے روشن کرو اور دل لگا کر امتحان کی تیاری کرو، مگر صبح میری ایک آواز پر جاگ جانا، بہت سے کام کرنے ہیں۔ نیلی لالٹین پا کر ہادی بہت خوش ہو گیا۔ وہ لالٹین قدرت کا انعام ثابت ہوئی۔ ہادی لالٹین کی روشنی میں تمام رات جاگ کر امتحانات کی تیاری کرتا اور لالی کا ہر حکم بھی مانتا۔ وہ اچھے نمبروں سے پاس تو ہو گیا، مگر اب آگے بڑھنے اور تعلیمی اخراجات کی فکر تھی۔ لالی ایک بار پھر اس کی کوٹری میں آئی اور بولی، جو تکیہ میں نے تمہیں دیا تھا اس کے ٹانکے کھولو۔ ہادی نے ٹانکے کھولے تو اس میں سے بہت سے پرانے توڑے مڑے نوٹ نکلے۔ لالی نے کہا، یہ تمہارے پاس ہونے کا انعام ہے، ان سے تم اپنے تعلیمی اخراجات بھی پورے کر سکتے ہو۔ یہ میں نے تمہارے لیے کافی دن سے سنبھال کر رکھے تھے۔ آج ہادی جان چکا تھا کہ سخت دل اور کنجوس لالی کا دل اس کی نیلی لالٹین کی طرح روشن اور خوبصورت تھا۔ تو بچوں، یقیناً آپ کو یہ خوبصورت کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ نے بھی اس سے کوئی سبق لیا ہوگا۔ شکریہ۔